بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزینها بالنجوم وامسک الارض بجبال فی التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى الدار النعيم وفريق إلى نار السموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما هتلت الغيوم، وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسلام نے ہر موقع، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر چیز کے لیے ایسے اعمال اور ایسے افعال بتائے جس میں ہر مسلمان کے لیے کامیابی اور نجات ہے، ہر مسلمان کے لیے. زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کو جو سلام کرتے تھے، سلام، حیاک اللہ کے لفظ استعمال کرتے تھے، حیاک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی دے، یہ لفظ استعمال کرتے تھے. پھر جب سلام کرنے کا حکم آیا کہ سلام کیا جائے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. احادیث کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، تو ان کے جواب میں اللہ نے یرحمک اللہ کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان فرشتوں کی جماعت کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں، وہ جو آپ کو سلام کا جواب دیں گے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا، سب کا وہی سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو ان فرشتوں کی جماعت نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو قیامت تک کے لیے ایک سلام کا نظام بنا دیا گیا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ملیں گے، تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالج کے اندر یا ہماری محفلوں کے اندر جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، یا اور اس قسم کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، یہ ناقص ہیں۔ ان کے اندر وہ معنی اور وہ دعائیں نہیں پائی جاتی جو اسلام کے اندر جو سلام ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، سلام کو، اپنے اس نام کو، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر سلامتی اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ جو سلام ہے نا، سلام، ہمارا سلام جو ہے السلام علیکم، یہ اصل میں ایک دعا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دعائیں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلامتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ہر قسم کے شر سے، ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے آپ محفوظ رہیں، آپ سلامت رہیں۔ سلامت کا یہ مطلب، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ ہر ٹینشن سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر چیز سے آپ کیا رہیں؟ سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں۔ جب اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں گی، تو کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ سلام، یہ اسلام نے سکھایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بازار جایا کرتے تھے اور کسی صحابی کو اپنے ساتھ لے لیتے، اور بازار جاتے صحابی سے کہتے چلو میرے ساتھ بازار۔ ایک دن چلے گئے، دیکھا انہوں نے کچھ خریدا نہیں ہے، سلام کیا لوگوں کو، واپس آ گیا۔ پھر جب دوبارہ کہا میرے ساتھ بازار چلیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بازار جاتے ہیں، نہ کسی کباڑیے کی دکان پر جاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ سودا بھاؤ تاؤ طے کرتے ہیں، نہ کسی سے لین دین کرتے ہیں، آپ صرف بازار جاتے ہیں، چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں، اور لوگ جواب میں مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، میں لوگوں کی دعائیں لے سکوں۔ ممکن ہے، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ جس کو آپ نے سلام کیا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، وہ آپ کو جواب میں کہہ رہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ مستجاب الدعوات ہو، یا پھر وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے سلام کرنا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام ہیں، ابو داؤد شریف، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں، اس میں ابو داؤد بھی ہے۔ سفر کر کے جا رہے تھے تو راستے میں دریا آیا یا نہر آئی، کشتی سے پار کرنا تھا اس کو، تو جس کشتی پر یہ سوار تھے اور ایک دوسری کشتی والا تھا، تو اس کشتی والے کو چھینک آئی، اور طریقہ کیا ہے
حکم کیا ہے کہ جب چھینکنے والا چھینکے تو وہ چھینک میں کیا کہے؟ الحمدللہ. اور جب سامنے والا آدمی سن لے تو اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے. اور جب چھینکنے والا یہ بات سن لے کہ اس نے میری چھینک کا کیا کیا ہے؟ جواب دیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور آپ کے تمام کاموں کو درست کر دے، تمام مسائل آپ کے حل کر دے. تو کشتی والے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا. ابھی اس کا جواب دینے سے پہلے کہ اس کا جواب دیتے یہ واپس چلے گئے، ادھر سے آگے چلے گئے. تو 1 درہم میں کشتی کو کرائے پر لیا، دوبارہ دریا کے کنارے پہ جا کر لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ممکن ہے کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ مستجاب الدعوات ہو. وہ کیا ہو؟ مستجاب الدعوات ہو. تو میں اس کی چھینک کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں. 1 درہم میں کشتی کو کرائے پر لیا، واپس آ کر اس کو کہا یرحمک اللہ، اللہ پر کیا کرے؟ رحم کرے. تو اس کشتی والے نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے سارے کام درست کر دے. جب یہ ساری جماعت جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی، یہ ساری جماعت رات کو سوئی تو سبوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی غیب سے کہہ رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو خرید لیا. 1 درہم میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو خرید لیا. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہے یا پھر وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس کو ہم سلام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی بھی مذہب ہے، کسی بھی مذہب میں ایسے جامع اور معنی الفاظ نہیں ہیں کہ جس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پہ ایسے الفاظ کہے جاتے ہوں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جب سفر کرتے تھے، سفر ایک ساتھ جا رہے ہیں، اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں درخت آ جاتا. درخت کیا آ جاتا؟ درخت. 2 جا رہے ہیں، درخت آ گیا، الگ ہوئے، 5 سیکنڈ بعد 10 سیکنڈ بعد ایسے واپس مل گئے، دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے السلام علیکم، وہ جواب میں کہتے وعلیکم السلام. کیوں کرتے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ سلام کرنا سلام نہیں، یہ دعا ہے. میں اپنے مومن بھائی کو دعا دے رہا ہوں اور وہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ دعا دے رہا ہے. اب ممکن ہے اس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے، اسی لیے سلام کو عام کرنا. جس وقت لوگوں سے ملاقات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملاقات ہو، لوگوں سے ملاقات ہو، تو ملاقات میں پہلے سلام کرنا، سلام کر کے پھر اس کے بعد گفتگو کرنا. سلام کرنا، اس کے بعد گفتگو کرنا. یہ جو ہم مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مصافحہ کرنا سلام کا اتمام ہے. یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، اس سلام کو مکمل کرنا یہ مصافحے پر موقوف ہے. مصافحے میں بھی پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر مصافحہ کرنا ہے. یہ سنت ہے. خالی مصافحہ کرنا اور سلام نہیں کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. پہلے سلام کرنا اور سلام کرنے کے بعد کیا کرنا؟ مصافحہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 مغفرتوں کو ان کے درمیان نازل کرتا ہے۔ کتنی مغفرتوں کو؟ 70 کو۔ اس میں سے 69 بولتے ہیں نا، ایک کم 70، اس میں سے 69 اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو اس میں پہل کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرے، ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ 69 اس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اللہ ان دونوں کے درمیان 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی رحمتوں کا؟ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 90 پہل کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، 10 دوسرے کے لیے ہوتی ہے، 90 اس کے لیے ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، دو آدمی ملتے ہیں نا ہم آپس میں، کوئی بڑا ملتا ہے، کوئی چھوٹا ملتا ہے، دو بڑے ملتے ہیں، بھائی سلام میں پہل کون کرے؟ بڑا کرا چھوٹا کرے؟ یہ مسئلہ ہی حل کر دیا، کل مطالعہ کر رہا تھا، سلام میں پہل کون کرے؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے پوچھا گیا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام قال اولاہما باللہ تعالی قال او کما قال علیہ السلام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، چاہے دو کوئی بھی ہوں، دو ہم عمر ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، ان دونوں میں سلام کی ابتدا کون کرے؟ بڑا کرے چھوٹا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاہما باللہ تعالی، جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ سلام میں پہل کرے گا۔ جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ سلام میں کیا کرے گا؟ پہل کرے گا۔ اب جب ہم ملے تو ہم سوچیں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں کہ وہ سامنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہے، یا پھر سلام کر کے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں یا اس کو موقع دیں کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس باللہ، کہ اللہ کے نزدیک قریب آدمی وہ ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو۔ سلام میں پہل کرنے والا جو آدمی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اس لیے سلام کو عام کریں۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشی حالات بہت برے ہیں۔ 3 باتیں کہیں، معاشی حالات بہت برے ہیں، قرضہ بھی بہت ہو گیا ہے، اور اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہیں، جو اپنے وہ بھی بیگانے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمل کرو۔ کیا عمل کرو؟ کہ جس وقت گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو۔ دوسرا، ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھو۔ ایک مرتبہ مجھ پر کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو۔ اور تیسرا، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ جب گھر میں داخل ہو تو یہ 3 کام کرنا۔ اور وہ صحابی چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرضہ بھی ختم ہو گیا، معاشی حالات بھی اچھے ہو گئے، اور آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، خود بھی کھاتا ہوں، پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، ختم نہیں ہوتا۔ عمل بتا دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر برکتیں آئیں، اس کے گھر کے اندر خیر آئے، اس کے گھر کے اندر بھلائیاں آئیں،
تو جس وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوا کرے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرے چاہے گھر میں کوئی ہو یا گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا، اس کو ہم اپنی عادت بنائیں سلام کرنے کو۔ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ کتنی آواز میں سلام کرنا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ جاگا ہوا آدمی سن لیتا تھا اور سویا ہوا آدمی جاگتا نہیں تھا۔ یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا، یعنی گھر پہ جو ازواج مطہرات ہیں، کوئی جاگا ہوا ہے یا جس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ جاگا ہوا آدمی سن لیتا تھا اور سویا ہوا آدمی جاگتا نہیں تھا۔ یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل جو ہمارے فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ دروازہ ایسے بجاتے ہیں ہمارے سامنے آدمی بالکل گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے گھر میں داخل ہونا، ایسے سلام کرنا، اس کو عادت بنائیں، سلام کو اپنی بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بھائی جس وقت گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ جب ہم جدا ہوتے ہیں، ملاقات کے بعد بات چیت ختم ہوتی ہے، آپ گئے ادھر گئے، خدا حافظ کہتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ کہنا یہ مسنون سنت نہیں ہے۔ ملاقات ہو تو سلام کرنا اور جدائی ہو تو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا اور جدائی کے وقت بھی کیا کرنا؟ سلام کرنا کہ بھائی آپ مجھ سے الگ ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی برکتوں میں، حفاظت میں رہیں۔ یہ اصل ہے سلام کرنا۔ ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا اور جب گھر سے رخصت ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، یہ خدا حافظ کے جملے نکال دیں، اس کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ یہ سنت ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ دروازے پر دستک دینا، دروازے پر دستک دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاتے، کسی کام سے جاتے، دستک دیتے تو 3 مرتبہ دستک دیتے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ تک اگر جواب آ جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا آدھا گھنٹہ دروازے پہ بیٹھے رہیں گے، دروازہ بجاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، دروازے پر دستک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا، میں۔ کیا کہا؟ انا، میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہنے لگے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں انا، میں، ناراضگی کے طور پر کہا۔ بلکہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ دروازے پر دستک دیں، جب آپ سے پوچھا جائے کون، تو یہ نہیں کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا تعارف کروائیں کہ میں کون ہوں۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ میں فلانا ہوں، میں رضوان ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، اپنا نام بتانا۔ اور اس میں بھی پہلے سلام کرنا، جب اندر سے آواز آئے کون، تو طریقہ یہ ہے پہلے سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلانا ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، تاکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے نا، معراج پہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں تک گئے۔ تو جب پہلے آسمان پر گئے، جا کر پہلے آسمان کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، بھائی دروازہ کھولو پہلے آسمان کا۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
کیا ان کو لانے کا کہا گیا تھا؟ ہاں، اللہ نے حکم دیا، ان کو لانے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ دوسرے آسمان پر گئے، دستک دی، دروازہ کھولے، کون؟ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں تمام فرشتوں کا سردار، کون؟ میں جبرائیل۔ تیسرے پہ گئے، پھر کہا میں جبرائیل۔ چوتھے پہ کہا میں جبرائیل۔ 7 آسمانوں پہ گئے، 7 جگہ پر جا کر کہتے رہے کہ میں کون ہوں؟ جبرائیل ہوں۔ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں۔ آج کل ہمارے زمانے کے اندر ایک نیا شوشہ، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کا، نئے نئے شوشے چھوڑنے کا، مشہور ہونے کے لیے، کہ بھائی جب ایک آدمی ہو تو السلام علیکہ کہنا چاہیے۔ علیکہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، علیکم بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ چھوڑتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں واضح طور پر لکھا ہے، چاہے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں سامنے ایک آدمی ہو یا سامنے بہت سارے آدمی ہوں، ایک ہو یا بہت سارے آدمی ہوں، سب کے لیے آپ کو جمع کا لفظ استعمال کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم آپ سب کے اوپر، علیکہ آپ ایک کے اوپر۔ تو لکھا ہے سامنے آپ کا ایک آدمی ہو یا سامنے آپ کے بہت سارے آدمی ہوں، دونوں کے لیے آپ کو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ 7 8 6 7 8 6 لکھتے ہیں اکثر جگہ پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا، اور بعض جگہ بھی لکھتے ہیں سلام مسنون کے بعد عرض ہے، لکھتے نہیں لکھتے؟ ایک بسم اللہ کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ 7 8 6 7 8 6، اور دوسرا خط تو خیر اب کم لکھتے ہیں، پہلے لکھے جاتے تھے، اور سلام مسنون کے بعد عرض ہے۔ یہ 7 8 6 بسم اللہ کا مخفف یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعی سے، کسی سے یہ لکھنا ثابت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ 7 8 6 نہیں لکھنا چاہیے۔ آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کسی کو درخواست لکھ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے تو پورا لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا سلام علیکہ، اس کے بعد اپنا پورا خط تحریر کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد السلام علیکم سلام پورا لکھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ 7 8 6 لکھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ فقہاء کرام سے، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی کو لکھنا ہو، میسیج میں لکھنا ہو، کہیں پہ بھی لکھنا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا لکھنا، اور اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دن کے اندر 20 لوگوں کو سلام کرے، کتنے لوگوں کو سلام کرے؟ 20 لوگوں کو۔ 20 لوگوں کو سلام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے صحابی کے بارے میں بتایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بازار جاتے تھے، لوگوں کو صرف سلام کر کے کیا آتے تھے؟ واپس آتے تھے، نہ کچھ خریدتے نہ کچھ بیچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دن میں 20 لوگوں کو سلام کرے، چاہے وہ 20 لوگ الگ الگ ہوں، چاہے 20 لوگ ایک مجمع کے اندر ہوں، جیسے میں نے سلام کیا 20 لوگ بیٹھے ہوئے، اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے، جس دن اس نے 20 لوگوں کو سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے اوپر جنت واجب ہے، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دن میں 20 لوگوں کو سلام کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 20 لوگوں کو سلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جب تک زندہ ہیں اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، اللہ کے عہد میں داخل ہیں، اگر مر جائیں تو جنت میں داخل ہوں۔ 3 آدمی، ایک وہ شخص
جب وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد میں عبادت کرتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے کے لیے نکلا ہو۔ فرمایا یہ تین شخص ایسے ہیں جب تک زندہ ہیں اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کے عہد میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور جب مر جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ، جب تک کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے۔ اور تم کامل ایمان والے ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کام کرنے لگو تو تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب آپس میں محبت پیدا ہوگی تو تمہارا ایمان کامل ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا تم جنت میں داخل ہوگے۔ اس لیے سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ ابن سنی کی روایت ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو آدمی سلام کا جواب نہ دے، دیکھو سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ جب سلام آپ نے سن لیا تو سلام کا جواب دینا جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے، ورنہ بہت سے علماء کے نزدیک فرض بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حدیث لکھی ہے ابن سنی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آدمی سلام کا جواب نہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سلام کا جواب نہ دینے والا وہ میرا امت ہی نہیں ہے، میری امت میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے سلام میں پہل کرنا، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو، جو سلام میں پہل کرنے والا ہو۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جو خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، 90 اس کے لیے ہوتی ہیں، 10 دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ 70 مغفرتیں اللہ نازل کرتا ہے، 69 اس کے لیے جو پہل کرنے والا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے سلام میں پہل کرنا، سلام کرنا اپنی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں خطاب کرتے تھے نا، خطاب جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی مجمع میں خطاب کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ پہلے دائیں طرف والوں کو سلام کرتے، ایک مرتبہ دائیں طرف والوں کو، ایک مرتبہ بائیں طرف والوں کو، ایک مرتبہ سامنے والوں کو، تینوں کو سلام کرتے تھے تاکہ سب کی حوصلہ افزائی ہو، سارے خوش ہو جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے مخاطب ہیں، ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اس لیے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات کرتے، بیان کرتے، کوئی کچھ بھی کرتے، مخاطب ہوتے، اس میں پہلے سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، سلام کرنے کے بعد۔ اس لیے سلام کو عام کریں، اپنے گھروں کے اندر،
یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے ہیں، چھوٹا مجھے سلام کرے گا۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان میں سلام میں پہل کون کرے؟ بڑا کرے، چھوٹا کرے، کون پہل کرے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ان میں اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ آدمی سلام میں پہل کرے گا۔ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اس لیے سلام میں پہل کریں۔ ہم سامنے نہیں دیکھیں کہ میرے سامنے کون ہے، سامنے میرے چھوٹا ہے، سامنے میرے بڑا ہے، کوئی بھی ہے، سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے ایسے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو جس وقت میں لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان چار چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، اور رات کے ایسے وقت میں اٹھ کر عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا جس وقت میں لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا جب یہ تم کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کرنا ہے، لیکن چند موقع ایسے ہیں جہاں پہ سلام کرنا مکروہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی استنجا کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، بیت الخلاء میں ہے، باتھ روم میں، اس کو سلام کرنا منع ہے، اس کو سلام مکروہ ہے، نہیں کرے۔ جمعے کا بیان ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہے، عید کا بیان ہے، عید کا خطبہ ہے، اس میں سلام کر رہے ہیں زور سے، یہ منع ہے، سلام نہیں کرنا ہے۔ کسی جگہ پر درس حدیث ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے، وہاں پر آ کر زور سے سلام کرنا کہ آپ کی وجہ سے اس کے اندر خلل پیدا ہو، وہ سلام کرنا ایسی جگہ پر منع ہے۔ غیر محرم عورتوں کو، جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کو سلام کرنا منع ہے، کافروں کو سلام کرنا منع ہے، آپ کافروں کو سلام نہیں کر سکتے۔ بہت مجبوری ہے، کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر انتہائی مجبوری ہے تو وہاں پر آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، قرآن کی پیروی کرے، دین کی پیروی کرے۔ اور اگر کسی کافر نے آپ کو سلام کر دیا، کوئی بھی کافر ہے، اسلام مسلمان نہیں ہے، اگر اس نے آپ کو سلام کر دیا تو اس کے جواب میں آپ صرف وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جائیں۔ صرف کیا کہہ کر خاموش ہو جائیں؟ وعلیکم، بس، اس سے آگے نہیں۔ شروع کے اندر جو یہود و نصارہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور وہ سلام میں السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ السلام علیکم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ السلام علیکم، السلام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامت ہو۔ اور السلام، لام کو بیچ سے ہٹا دیا، السلام بن گیا۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت اور موت، آپ کے لیے موت ہو، آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ تو یہود و نصارہ اس طریقے سے اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم، تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے کوئی کافر آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں اگر کہنا ہو تو صرف وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جائیں۔ غیر محرم عورتوں کو سلام کرنا منع ہے، غیر محرم عورتوں کو سلام نہیں کرنا ہے۔ ہاں کوئی عورت ایسی ہے، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہو گئی ہے، جس کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوتی، بہت بوڑھی ہو گئی، اماں بن گئی ہیں، دادی بن گئی ہیں، تو ایسی عورت کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی عورت کو سلام کرنا درست، غیر محرم کو درست نہیں ہے۔ اس لیے
خود بھی سلام کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سلام کرنا سکھائیں، سلام کو عام کریں، آپس میں محبت ہوگی، گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔